ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے تویز اور اس کی اقسام۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعض گھر والوں کے لیے دم کے ذریعے پناہ کی دعا کیا کرتے تھے اور اپنے دائیں دستے مبارک کو پھیرا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذہب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ آپ کو یا کا نستعین اور یات شفا کے کارڈ، یہ دعا آپ کو ہر جگہ مل سکتی ہے۔ اے میرے رب لوگوں کے رب، اے میرے اللہ لوگوں کے رب، اللہم رب الناس، اے میرے اللہ اذہب البأس، لوگوں کے رب بیماری دور کر دے اور شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، نہیں شفا مگر تیری ہی دوئی شفا سے، ایسی شفا جو کہ بیماری کو نہ چھوڑے، یعنی بیماری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سی احادیث ہیں جن میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے اور غیر قرآن کے ذریعے سے دم کرنے کی اجازت دی اور اسے برقرار رکھا، بشرطیہ اس میں شرک نہ ہو۔ اب جو اصل سمجھانے کی بات ہے وہ غور طلب ہے کہ کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یا کسی دوسرے کے گلے میں کوئی قرآنی یا غیر قرآن کا تویز لٹکایا ہو، جبکہ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احکامات اور اس کے نازل ہونے کو خوب جانتے اور پہچانتے تھے۔ پھر اسی طرح یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آیات قرآنی کو حجاب بنایا ہو جو کہ حسد وغیرہ کے شر سے محفوظ رکھے، یا آپ نے کبھی اپنے لباس یا سواری کے سامان میں تویز ساتھ اٹھایا ہو تاکہ دشمنوں سے حفاظت ہو، یا کامیابی اور نصرت اور حمایت حاصل ہو، یا راستہ آسان ہو جائے اور تھکاوٹ سفر دور ہو جائے، یا کوئی نفع حاصل ہو اور نقصان سے بچاؤ ہو۔ اگر مذکورہ کام جائز ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عملاً کرتے اور اپنی امت تک پہنچاتے اور بیان فرماتے، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کی آپ پوری طرح تابعداری کرتے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری طرف تمہارے رب سے اتارا گیا پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کی رسالت کو نہیں پہنچایا، یعنی اللہ نے جو آپ کو جس کام کے لیے چنا، نعوذ باللہ آپ نے وہ کام نہیں کیا۔ اگر آپ اس قسم کی کسی چیز کو باندھتے یا لٹکاتے یا صحابہ کرام کے سامنے بیان کرتے تو صحابہ اسے ضرور آگے نقل کرتے اور اس پر عمل کرتے، کیونکہ وہ اس امت میں سب سے زیادہ سنت پر عمل اور اس کی تبلیغ اور بیان پر حریص تھے، اور قول اور عمل کے لحاظ سے شریعت کے سب سے بڑے نگہبان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان تھے۔ لیکن صحابہ میں سے کسی ایک سے بھی اس بارے میں کوئی چیز ثابت نہیں، لہٰذا یہ صورتحال دلالت کرتی ہے، یعنی دلیل کے طور پہ، کہ قرآن کو اٹھا رکھنا، جیسے گاڑی پہ رکھنا یا گھر کے سامان میں رکھنا یا مال کی الماری تو چوری وغیرہ میں رکھنا فقط اس لیے کہ حسد سے بچاؤ رہے اور حفاظت رہے یا نفع حاصل ہو یا نقصان دور ہو، تو ایسی نیت سے ایسا کرنا جائز نہیں۔ اور ہمارے یہاں تو قرآن دلہن کو رخصت کرتے وقت اس کے سر کے اوپر رکھتے اور نیچے سے دلہن کو گزارتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کو حجاب پر لکھنا یا آیات قرآنی سونے کی زنجیر یا چاندی والی زنجیر پر لکھ کر گردن وغیرہ میں لٹکانا بھی جائز نہیں، کیونکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے طریقے کے خلاف ہے، اور یہ اس وجہ سے بھی ناجائز ہے کہ ایسا کرنا اس حدیث کے عموم میں داخل ہے۔ آپ کا فرمان ہے جس نے تویز لٹکایا اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے گا۔
ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں الفاظ ملتے ہیں جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، اور یہ اس حدیث کے عموم میں بھی داخل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دم، تعویذ اور محبت کے تعویذ شرک ہے۔ پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دموں میں سے وہ دم مستثنا قرار دیے جن میں شرک نہ ہو اور ان کو جائز قرار دیا، جیسا کہ پہلے تفصیل میں نے آپ کو بتایا۔ لیکن تعویذوں کی حرمت اور ممانعت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو مستثنا نہیں کیا، گویا ہر قسم کے تعویذ کی ممانعت ہے۔ یہی فتویٰ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی ایک جماعت کا ہے، اور یہی فتویٰ تابعین کی ایک جماعت کا، ان میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد بھی شامل ہیں، جیسا کہ ابراہیم بن یزید نحوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔ علماء کرام کی ایک جماعت قرآن پاک، اسماء الہی، صفات الہیہ کی تعویذ لکھنے کی اجازت دیتی ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر شرکیہ دموں کی استثناء والی حدیث پر قیاس کرتے ہوئے غیر شرکیہ تعویذوں کو مستثنا قرار دیا، جیسا کہ وہ دم مستثنا قرار دیے گئے جن میں شرک نہیں، کیونکہ قرآن نے پاک کلام الہی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور یہ شرک نہیں، لہٰذا ان کے خیال میں اس کے تعویذ بنانے میں کوئی ممانعت نہیں، یا اس سے کوئی وظیفہ کر لیا جائے یا اس سے ساتھ رکھا جائے یا برکت اور منافع کی امید سے لٹکایا جائے، اور یہ قول بھی صحابہ کرام کی ایک جماعت سے منقول ہے۔ قائلین میں جو قائل ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو بھی غلطی سے شامل کر دیا جاتا ہے، لیکن اس بارے میں ان سے روایت ثابت نہیں، کیونکہ ان کی سند میں محمد بن اسحاق ہے اور وہ مدلس ہے، یعنی ان سے روایت غلط ملت ہو گئی ہے، اور یہ جو روایت ذکر کیا جاتا ہے وہ بہرحال واضح نہیں ہے۔ اور اگر یہ روایت ثابت بھی ہو جائے پھر بھی اس سے تعویذ لٹکانے کا جواز پر دلالت درست نہیں، کیونکہ اس میں ہے کہ وہ اپنے بڑے بچوں کو قرآن پاک یاد کرواتے تھے اور چھوٹے بچوں کے لیے وہ چھوٹی چھوٹی تختیوں میں لکھ دیتے تھے اور ان کی گردنوں میں لٹکا دیتے تھے۔ اس سے تو ظاہر یہی ہوتا ہے کہ وہ ایسا اس لیے کرتے تھے تاکہ بچہ جو لکھا ہوا ہو اسے دہراتا رہے یہاں تک کہ انہیں یاد ہو جائے، نہ کہ وہ انہیں حسد وغیرہ اور دیگر قسم کے نقصانات سے محفوظ کرنے کے لیے یا کوئی تعویذ کی قسم بنانے کے لیے۔ جیسے ہم بھی اکثر یہی کہتے ہیں کہ آپ آئینہ دیکھنے کی دعا آئینے کے اوپر لگا دیں تاکہ جب بھی آپ آئینے کے سامنے جائیں تو آپ سامنے لکھی ہوئی دعا ہو، آپ کو یاد ہو جائے کہ آپ نے پڑھنی ہے۔ واش روم میں جانے کی دعا بچوں کو یاد نہیں ہے تو واش روم کے بعد دروازے پہ لگا دیں تاکہ بچے آتے جاتے اس کو پڑھیں اور ان کو یاد ہو جائے۔ اسی طرح کھانا کھانے کی دعا ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ دیں، دودھ پینے کی دعا، کھانا کے بعد کی دعا۔ کئی لوگوں نے سیڑھیوں پہ اللہ اکبر اوپر جانے والی سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے اور نیچے والی سائڈ پہ سبحان اللہ لکھا ہوتا ہے، تو یہ صرف سیکھنے سکھانے کی غرض تک، ورنہ ان کے لکھنے سے ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کبھی سیڑھی سے آپ کا پیر نہیں پھسل سکتا۔ تو اسی طرح بہت سے لوگ فریم کر کے لٹکا دیتے ہیں، تو لٹکانے سے بات نہیں بنتی، سیکھنے کے لیے غرض سے اگر کوئی چیز آپ رکھتے ہیں تو اور بات ہے، ورنہ اس کو دیوار پہ لٹکانا، گھول کے پینا، تعویذ میں بند کرنا، یہ کسی جگہ سے بھی ثابت نہیں ہے۔ شیخ عبد الرحمن بن حسن نے اپنی کتاب فتح المجید میں اس مذہب کو اختیار کیا جو کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود اور اس کے رفقا کا ہے رضی اللہ عنہ۔ کیا ہے کہ قرآن سے تعویذ لٹکانا بھی منع ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ بات 3 وجہ کی بنا پر صحیح ہے۔ نہیں یعنی ممانعت، اس میں عمومیت ہے، یعنی ایک چیز کی ممانعت آ گئی تو اس کے بعد تو کوئی سوال ہی نہیں رہتا۔ دوسرا، وہ ذریعہ بند کیا جائے جو نجائز کی طرف لے جائے، کیونکہ یہ تعویذ لٹکانا نجائز تک پہنچا دے گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب کوئی تعویذ لٹکائے گا تو اس طرح اس کی اہانت کا مرتکب ہوگا، مثلا قضائے حاجت میں ساتھ لے کر جائے گا، سنجا خانے میں وغیرہ میں ساتھ لے کر جائے گا، پھر اس طرح جنابت کی حالت میں پہنے ہوگا اور گناہگار ہوگا، اور مذکورہ حالتوں میں اتار دے گا، تو پھر آخر اس نے یہ لٹکایا ہی کیوں تھا؟ کیونکہ یہی حالتیں شیطانی حملے اور انسانی کمزوری کی حالتیں ہوتی ہیں جن کے لیے مخصوص مسنون وظائف سے تحفظ کیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآنی تعویذ لٹکانا ناپسندیدہ عمل ہے بلکہ نقصان دہ عمل ہے، کیونکہ انتہائی نازک موقع پر تو پہن نہیں سکتا، اور اگر پہنے تو گناہ گار ہوتا ہے، اور اگر اتار دے تو آخر پھر بنوایا کس لیے؟
مثلا واش روم جانا، جنوں اور جنیوں کی ہم وہ رہائش ہوتی ہے، اس سے پناہ مانگنے کی ہمیں دعا سکھائی گی، اور دعا پڑھنے سے وہ وہاں سے ہٹ جاتی ہے. تو جب ہمارا تویز ہمیں اتار کے باہر جانا ہے تو پھر اندر ہمیں کون تحفظ دے گا؟ دوسری طرف تویز لٹکانے والے کی شرک میں مبتلا ہونے کی خبر دینے والی حدیث کی روح سے اکبر الکبائر کا مرتکب ہوگا. اور حاصل کیا ہوا؟ کچھ بھی تو نہیں، علاوہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی الگ حصے میں آتی ہے. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے تاکہ اللہ پہ توکل اور بھروسہ ہو. جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں، حدیث سے ثابت ہے، وہ ہی یاد کریں. واش روم جانے کی، کھانا کھانے کی، جو بھی آپ کو گاہ بگاہ سکھائی بھی جا رہی ہے، کتابیں بھری ہوئی ہیں اس سے، جو قرآن اور سنت سے ثابت بھی ہیں. باقی قرآن کو اس کام کے لیے نہ رکھیں، ورد کرنے کے لیے، وظیفے بنانے کے لیے، اتنی دیر پڑھنے کے لیے، اتنے گھنٹے یا مخصوص وقت میں پڑھنے کے لیے. یا آپ یاسین کا ختم مبین پہ ختم کرتے ہیں، مبین آتی ہے پھر پیچھے پلٹ جاتے ہیں، پھر اگلی مبین پہ جاتے ہیں، پھر پیچھے پلٹ جاتے ہیں. اسی طرح سورۃ فاتحہ کا بھی اس قسم کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.